ابھی کچھ مہینے پہلے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ایک مشاعرہ آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کیا تھا. ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس مشاعرے میں ہمارے خاص مہمان تھے فیض احمد فیض. اس مشاعرے کی صدارت کر رہے تھے پروفیسر گوپی چند نارنگ، جنہوں نے فیض صاحب کا تعارف کچھ اس طرح کروایا. فیض صاحب پر ہم لوگ ان کی شاعری پر جتنا بھی اردو ناز کرے کم ہے. یعنی ہماری شعری روایت ابھی میں عرض کر ہی رہا تھا کہ صدیوں پرانی اور کیسی کیسی شخصیتیں اور کیسی کیسی ہستیاں گزری ہیں. ایک سے ایک بڑا شاعر ہماری شعری روایت میں موجود ہے. لیکن فیض صاحب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اردو شاعری کی تخلیقی روایت کو ایک بین الاقوامی سطح دی. انقلابی شاعر ہیں فیض صاحب، لیکن ان کا لہجہ غنائی، دھیما، نرم، دلاویز. اس میں ایک ایسی قوت شفا ہے ان کی آواز میں، جیسے کوئی دل کے بہت پیار سے دل کے رخسار پر ہاتھ رکھ دے. انہوں نے اپنے عصر کے درد کو، کرب کو، عوام کی دھڑکنوں کو، سماج کے مسائل کو اور جو سیاسی تقاضے ہیں آج کے فنکار سے، ان کو بھی شاعری میں سمویا ہے. اور ان کا شعر درد محبت سے بھی چور ہے اور کلاسک کی روایت سے بھی رشتہ نہیں توڑ، اسے انحراف کیا ہے، معنیاتی سطح پر ایک نیا جہان معنی روشن کر دیا ہے. ان کے ہاں ہر شعر میں، ہر نظم میں، غزل کی کہ ایک ایک لفظ میں یعنی یوں معلوم ہوتا ہے کہ خیال کی پھلجھڑی روشن ہو گئی. پہرایا کلاسکی ہے جو ہماری قدیم روایت چلی آتی ہے. خدا سخن میر سے غالب اور بڑی ہستیاں انیس، نذیر، اقبال اور خود ہمارے عہد میں جوش تھے. تو یہ سارا کا سارا خون ان کے شعری وجود کا، شعری وجود میں، ان شعری وجود کی رگوں میں دوڑتا ہے. اور اپنے معنی سے، اپنے قیمتی تخلیقی تجربے سے انہوں نے اردو شاعری کی کائنات کو روشن کیا ہے. تو آج کی محفل ایک اعتبار سے ایسا آپ کے نام ہے. پورا مشاعرہ ہم اپنے کسی آگے کے پروگرام میں آپ کو دکھائیں گے، لیکن ابھی ہم آپ کو سنوا رہے ہیں فیض کا تاریخی کلام. تاریخی اس لیے کیونکہ فیض کی زندگی کا یہ آخری ٹیلی ویژن مشاعرہ تھا جس میں انہوں نے حصہ لیا. جیسے کہ دوستوں کو معلوم ہے، بہت گزشتہ 3-4 برس کارزار بیروت میں گزرے. اس کی یادگار ایک چھوٹی سی نظم ہے. وہاں پہ فلسطینی کیمپس میں جو بچے تھے، فلسطینی بچے کے لیے میں ایک لوری لکھی کہ مت رو بچے، رو رو کے ابھی تیری امی کی آنکھ لگی ہے. مت رو بچے، رو رو کے ابھی تیری امی کی آنکھ لگی ہے. مت رو بچے، تیرے ابا نے کچھ ہی پہلے اپنے غم سے رخصت لی ہے. تیرے ابا نے کچھ ہی پہلے اپنے غم سے رخصت لی ہے. مت رو بچے، تیرا بھائی اپنے خواب کی تتلی پیچھے دور کہیں پردیس گیا ہے. تیرا بھائی اپنے خواب کی تتلی پیچھے دور کہیں پردیس گیا ہے. مت رو بچے، تیری باجی کا ڈولا پرائے دیس گیا ہے. مت رو بچے، تیرے آنگن میں مردہ سورج نہلا کے گئے ہیں. تیرے آنگن میں مردہ سورج نہلا کے گئے ہیں. چندرما دفنا کے گئے ہیں. مت رو بچے، تو گر روئے گا تو یہ سب امی، ابا، باجی، بھائی، چاند اور سورج اور بھی تجھ کو رلوائیں. مت رو بچے، تو گر روئے گا تو یہ سب امی، ابا، باجی، بھائی، چاند اور سورج اور بھی تجھ کو رلوائیں گے. مت رو بچے، تو مسکرائے گا تو شاید یہ سب ایک دن بیس بدل کر تو اس سے کھیلنے لوٹ آئے. 2-4 غزل کے شعر بھی سن لیجیے. کہ دربار میں اب سطوت شاہی کی علامت، دربار میں اب سطوت شاہی کی علامت، دربار کا عصا ہے کہ مصنف کا قلم ہے. دربار کا عصا ہے کہ مصنف کا قلم ہے.
फिर कोहे निदा पर आवारा है, फिर कोहे निदा पर जो बशारत, आवारा है, फिर कोहे निदा पर जो बशारत, तमहीद मुसरत है कि तूले शब गम है, तमहीद मुसरत है कि तूले शब गम है। इस धज्जी को गलियों में लिए फिरते हैं तिफला, इस धज्जी को गलियों में लिए फिरते हैं तिफला, ये मेरा गरेबा है कि लश्कर का आलम है। इस धज्जी को गलियों में लिए फिरते हैं तिफला, ये मेरा गरेबा है कि लश्कर का आलम है। और जिस नूर से है शहर की दीवार दरख्शां, जिस नूर से है शहर की दीवार दरख्शां, ये खून शहीदा है कि खाना जम है, ये खून शहीदा है कि जरखाना जम है। मेरा आखिरी शेर है कि हल्का किए बैठे रहो एक क्षमा को यारो, हल्का किए बैठे रहो एक क्षमा को यारो, कुछ रोशनी बाकी तो है और चंद के कम है। फैज़ अहमद फैज़, उर्दू अदब का वो चिराग जो हमेशा के लिए गुल हो गया। एक बार फिर हम उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज की महफ़िल शेर का एहतमाम BBC टेलीविज़न के एशियन यूनिट ने किया है। ये महफ़िल शेर कई एतबार से यादगार है। भला कोई भी नशिस्त यादगार क्यों न रहेगी जब उसमें बतौर मेहमान खुसूसी फैज़ अहमद फैज़ जैसी यगाना रोज़गार हस्ती शिरकत फरमा रही हो, और जिस मुशायरे में जो शुअरा हिस्सा ले रहे हों उनके अस्माए गरामी इस तरह से हैं: ज़हरा निगाह साहिबा, अहमद फराज साहब, शोहद बुखारी साहब, इफ्तिखार आरिफ साहब, जमीला बानो साहिबा। फैज़ साहब शिरकत फरमा रहे हैं आज की इस महफ़िल शेर में बतौर मेहमान खुसूसी के। ये हम सब की खुशबख्ती है। फैज़ साहब पर हम लोग इनकी शायरी पर जितना भी उर्दू नाज करें कम है। यानी हमारी शेरी रिवायत, अभी मैं अर्ज़ कर ही रहा था कि सदियों पुरानी है, और कैसी कैसी शख्सियतें और कैसी कैसी हस्तियां गुजरी हैं। एक से एक बड़ा शायर हमारी शेरी रिवायत में मौजूद है। लेकिन फैज़ साहब का कमाल ये है कि इन्होंने उर्दू शेरी, उर्दू शायरी की तख्लीकी रिवायत को एक बैनुल अक़वामी सतह दी। इनकलाबी शायर हैं फैज़ साहब, लेकिन इनका लहजा ग़िनाई है, धीमा, नर, दिलावेज़। इसमें एक ऐसी क़ुव्वत शिफा है इनकी आवाज़ में, जैसे कोई दिल के बहुत प्यार से दिल के रुखसार पर हाथ रखा। उन्होंने अपने असर के दर्द को, कर्ब को, अवाम की धड़कनों को, समाज के मसाइल को, और जो सियासी तकाज़े हैं आज के फनकार से, उनको भी शायरी में समोया है। और उनका शेर दर्द मोहब्बत से भी चूर है, और क्लासिक की रिवायत से भी रिश्ता नहीं तोड़, उसे इनहराफ किया है, मानियाती सतह पर एक नया जहान मानी रोशन कर दिया है। उनके यहाँ हर शेर में, हर नज़्म में, गज़ल की के एक एक लफ्ज़ में, यानी यूं मालूम होता है कि ख्याल की फुलझड़ी रोशन हो गई। पहराया क्लासिकी, जो हमारी कदीम रिवायत चली आती है, खुदा सुखन मीर से गालिब और बड़ी हस्तियाँ अनीस, नज़ीर, इकबाल और ख़ुद हमारे अहल में जोश थे। तो ये सारा का सारा खून इनके शेरी वजूद का, शेरी वजूद में, उन शेरी वजूद की रगों में दौड़ता है। और अपने मानी से, अपने कीमती तख्लीकी तजर्बे से इन्होंने उर्दू शायरी की कायनात को रोशन किया है। तो आज की महफिल एक एतबार से फैज़ साहब आपके नाम है। हम इसका, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया था, हमारी खुशबख्ती है कि फैज़ साहब
تشریف رکھتے ہیں، اور فیض صاحب کی شاعری اب جس یعنی منزل اور جس جو مرتبہ ہے ان کے شعر کا، یہ زبان حال سے ان کی شاعری کہہ سکتی ہے کہ سب دست بر جریدہ عالم دوام ہے۔ تو فیض صاحب قبلہ شکر گزار ہوں گے الفاظ کے لیے۔ ایک مختصر سی نظم ہے، یہ اسپتال میں ایک بے خواب رات کی واردات۔ اس وقت تو لگتا ہے کہیں کچھ بھی نہیں ہے، اس وقت تو لگتا ہے، اس وقت تو لگتا ہے کہیں کچھ بھی نہیں ہے، مہتاب نہ سورج نہ اندھیرا نہ سویرا، مہتاب نہ سورج نہ اندھیرا نہ سویرا، آنکھوں کے دریچوں میں کسی حسن کی چلمن، اور دل کی پناہوں میں کسی درد کا ڈیرا، آنکھوں کے دریچوں میں کسی حسن کی چلمن، اور دل کی پناہوں میں کسی درد کا ڈیرا، شاخوں میں خیالوں کے گھنے پیڑ کی شاید، اب آ کے کرے گا نہ کوئی خواب بسیرا، اب آ کے کرے گا نہ کوئی خواب بسیرا، شاید وہ کوئی وہم تھا ممکن ہے سنا ہو، شاید وہ کوئی وہم تھا ممکن ہے سنا ہو، گلیوں میں کسی چاپ کا ایک آخری پھیرا، گلیوں میں کسی چاپ کا ایک آخری پھیرا، اب بیر نہ الفت نہ کوئی ربط نہ رشتہ، اب بیر نہ الفت نہ کوئی ربط نہ رشتہ، اپنا کوئی تیرا نہ پرایا کوئی میرا، اپنا کوئی تیرا نہ پرایا کوئی میرا، مانا کہ سنسان گھڑی سخت گھڑی ہے، مانا کہ سنسان گھڑی سخت گھڑی ہے، لیکن میرے دل یہ تو فقط ایک ہی گھڑی ہے، مانا کہ سنسان گھڑی سخت گھڑی ہے، لیکن میرے دل یہ تو فقط ایک ہی گھڑی ہے، ہمت کرو جینے کو تو ایک عمر پڑی ہے۔ صاحب ایک غزل بھی عنایت فرمائیں، غزل کے دو چار شعر ہیں، سب کا تقاضا ہے۔ نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی صحیح، نہیں نگاہ میں نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی تو صحیح، جستجو ہی صحیح، نہیں وصال میسر تو آرزو ہی واہ صحیح، واہ 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 بہت نہیں وصال میسر تو آرزو ہی صحیح، نہ تن میں خون فراہم نہ عشق آنکھوں میں، نہ تن میں خون فراہم نہ عشق آنکھوں میں، نماز شوق تو واجب ہے بے وضو ہی صحیح، نماز شوق تو واجب ہے بے وضو ہی صحیح، نماز شوق تو واجب ہے بے وضو ہی صحیح، بے وضو ہی صحیح، اور کسی طرح تو جمے بزم میں قدے والو، کسی طرح تو جمے بزم میں قدے والو، نہیں جو بادہ و ساغر تو ہاؤ ہو ہی صحیح، واہ واہ واہ، کسی طرح تو جمے بزم میں قدے والو، نہیں جو بادہ و ساغر تو ہاؤ ہو ہی صحیح، اگر انتظار کٹھن ہے تو جب تلک کے دل، اگر انتظار کٹھن ہے تو جب تلک کے دل، کسی کے وعدہ فردا کی گفتگو ہی واہ صحیح، واہ 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 واہ، سبحان اللہ کسی کے سبحان اللہ، وعدہ فردا کی گفتگو ہی صحیح، بہت خوب، اب دیار غیر میں محرم اگر نہیں کوئی، دیار غیر میں محرم دیار غیر میں بیٹھے، سب دیار غیر میں بیٹھے، دیار غیر میں محرم اگر نہیں کوئی، تو فیض ذکر وطن اپنے روبرو ہی واہ 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 واہ، بہت خوب بہت خوب، دربار میں اب سطوت شاہی کی علامت دربار کا عصا ہے کہ مصنف کا قلم ہے، دربار کا عصا ہے کہ مصنف کا قلم ہے، پھر کوہ ندا پر آوارہ ہے، پھر کوہ ندا پر جو بشارت، آوارہ ہے، پھر کوہ ندا پر جو بشارت، تمہید مسرت ہے کہ طول شب غم ہے، جس دجی کو گلیوں میں لیے پھرتے ہیں طفلاں، جس دجی کو گلیوں میں لیے پھرتے ہیں طفلاں، یہ میرا گریباں ہے کہ لشکر کا عالم ہے، جس دجی کو گلیوں میں لیے پھرتے ہیں طفلاں، یہ میرا گریباں ہے
کہ لشکر کا عالم ہے، اور جس نور سے ہے شہر کی دیوار درخشاں، جس نور سے ہے شہر کی دیوار درخشاں، یہ خون شہیدہ ہے کہ زرخانہ جم ہے، یہ خون شہیدہ ہے کہ زرخانہ جم ہے۔ میرا آخری شعر ہے کہ حلقہ کیے بیٹھے رہو ایک شمع کو یارو، حلقہ کیے بیٹھے رہو ایک شمع کو یارو، کچھ روشنی باقی تو ہے ہر چند کے کم ہے۔ حلقہ کیے بیٹھے رہو ایک شمع کو یارو، کچھ روشنی باقی تو ہے ہر چند کے کم ہے۔